قوموں کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر تباہ کن ہتھیار کوئی میزائل یا ٹینک نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہو، اپنی منزل سے باخبر ہو اور اپنے موقف پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ آج ایرانی عوام اسی روپ میں سامنے آئے ہیں۔ وہ محض سڑکوں پر نکلا ہوا کوئی ہجوم نہیں، بلکہ ایک ایسی زندہ تاریخی قوت ہیں جو ثبات اور استقامت کے معنی نئے سرے سے واضح کر رہے ہیں اور عالمی استکبار و آمریت کے سامنے طاقت کی نئی تاریخ تخلیق کر رہے ہیں۔ شہر کے مختلف میدانوں میں نظر آنے والا یہ منظر کوئی عارضی لہر نہیں، بلکہ ایک مکمل انسانی رزمیہ ہے جس میں سماج کا ہر طبقہ بلا استثناء شریک ہے۔ یہاں باحجاب خواتین کے شانہ بشانہ غیر محجب خواتین کی موجودگی بظاہر اختلاف کے باوجود مقصد کی وحدت کا عملی ثبوت ہے۔ یہاں برسوں کے تجربہ کار بزرگوں کے ساتھ جوش سے لبریز نوجوان اور وہ بچے بھی کھڑے ہیں جن کی آنکھوں میں ابھی مستقبل کی تصویر مکمل تو نہیں ہوئی، مگر اس کے نقوش پر انہیں کامل یقین ہے۔ اس حیرت انگیز امتزاج کی واحد تشریح وہ گہرا اجتماعی شعور ہے جو تنگ نظری اور گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر وطن، غیرت اور حق کے وسیع تر شناخت سے جڑا ہوا ہے۔ اس قوم نے عالمی تاریخ میں اپنا مقام محض نعروں سے نہیں بلکہ ان اقدار سے بنایا ہے جنہیں انہوں نے عملی طور پر جی کر دکھایا۔ یہاں اخلاص اب صرف ایک لفظ نہیں بلکہ چہروں پر عیاں ایک حقیقت ہے۔ وفاق محض نعرہ نہیں بلکہ مختلف الخیال لوگوں کے درمیان ہم آہنگی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اعتماد اب کوئی مطالبہ نہیں رہا بلکہ عوام کی اپنی ذات پر وہ یقین کامل ہے جو کسی بھی بیرونی سہارے سے بے نیاز ہے۔ صبر اب ایک مزاحمتی توانائی میں ڈل چکا ہے، شعور ایک رہنما قطب نما بن گیا ہے اور ایمان ایک ایسی ناقابل تسخیر فصیل ہے جہاں غیرت و حمیت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ اس عظیم داستان کے مرکز میں شہداء کا تذکرہ ایک ایسی موجودگی ہے جو کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ وہ یادداشتوں میں محفوظ محض چند نام نہیں بلکہ وہ روحیں ہیں جو میدان عمل میں آج بھی تحریک و جوش کا باعث ہیں۔ وہ یاد دلاتی ہیں کہ جو رستہ لہو سے سینچا جائے اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ ہر قدم پر شریک، ہر موقف کے گواہ اور اس عظیم قربانی کا استعارہ ہیں جس سے قوموں کی تقدیر بنتی ہے۔ ایرانی عوام کا یہ بدلتا ہوا نقش اب صرف ایک داخلی معاملہ نہیں رہا بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی الہام بن چکا ہے۔ دنیا بھر کی بہت سی قومیں اپنے سیاسی حالات اور حکومتی پالیسیوں کے تضاد کے باوجود اس نمونے کو وقار کی تخلیق کا ایک عملی سبق سمجھ رہی ہیں۔ یہ حقیقت اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ زندہ قومیں کبھی شکست نہیں کھاتی کیونکہ ان کا انحصار مادی آلات پر نہیں بلکہ ان کے فولادی ارادوں پر ہوتا ہے۔ اصل راز یہی ہے کہ جب عوامی ارادہ متحد ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسے ہتھیار کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی کاٹ روایتی تباہ کن اسلحے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جو نظر تو نہیں آتا مگر اس کی کاٹ ہر بڑی تبدیلی میں محسوس کی جاتی ہے اور اس کا اثر ظالمانہ قوتوں کے ہر پیچھے ہٹتے قدم سے ناپا جا سکتا ہے۔ یہ اجتماعی آگاہی، حق پر یقین اور اثار کے جذبے کا ہتھیار ہے۔ تاریخ بند کمروں کی سازشوں سے نہیں بلکہ بامقصد عوام سے بری سڑکوں پر لکھی جاتی ہے۔ آج اس قوم کے فرزند جو تاریخ رقم کر رہے ہیں وہ اس کتاب کا ایک نیا باب جس کا عنوان یہ ہے، قومیں جب جینے کا فیصلہ کر لیں تو وہ محض خواب نہیں دیکھتی بلکہ اپنے خون اور استقامت و اتحاد سے اس خواب کی تعبیر خود تخلیق کرتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ تذکرہ صرف ایک مزاحمت کار قوم کا نہیں بلکہ اس امت کا ہے جو عالمی طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک آزاد، باشعور اور با ایمان انسان بذات خود ہر قسم کے جبر، تکبر اور آمریت کے لیے ایٹمی ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے